بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طور سینا مصر میں موجود ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں آیا ہے۔ طور سینا میں مختلف واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، 40 دن کا میقات، بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کے ساتھ میقات پر جانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات شامل ہیں۔ طور سینا صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے، جبکہ صحرائے سینا مصر کے شمال مشرق میں فلسطین، اردن اور سعودی عرب کے بارڈر پر واقع ہے۔ اس سمت میں بہت سارے پہاڑ ہیں جن میں سے ایک طور سینا ہے۔ طور سینا وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ روایات کے مطابق وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کو جوتے اتارنے کا حکم دیا کیونکہ تم دعا کی مقدس وادی میں ہو۔ بعض نے طور سینا کے تقدس کو ثابت کیا ہے۔ اس طرح سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اس پہاڑ پر بہت سے واقعات پیش آئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب سے 10 سال کا معاہدہ مکمل ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی دے کر ان کو رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر دور پہاڑ کی مغربی اور نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد زہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی اور شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے تو آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم دعا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو حیران کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ بغیر کسی عیب اور بیماری کے یہ دوسرا معجزہ تھا، اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس نے میری کمر کس دی اور اسے میرے شریک کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ بحیرہ احمر پار کر کے وادی سینا کی جانب چلے۔ راستے میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کو پوجتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اس پہ مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنا پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سامری نامی ایک گپتی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پہ سوموں کے نیچے میں مٹی شامل کر دی تھی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی تھی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت، اس کی گائے کسی آواز کی بھی تھی۔ پھر یہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا۔ غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میرے داڑھی اور میرے سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پر ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے یہ کیوں حرکت کی ہے؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش میں سے ایک مٹھی بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ تیرے لیے ایک اور وعدہ بھی ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔
सामरी उम्र भर यही कहता रहा, मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहाँ जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का निशान बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दरसो तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मर्तबा फिर हीले बहाने करने लगे और बोले, ए मूसा, हम ये कैसे यकीन कर ले कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया। इस सूरत हाल पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह ताला से रुजू की और अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर जाओ ताकि हम इनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद न देख लें कैसे यकीन कर लें। उनकी इस हठधर्मी और सरकशी पर कोहे तूर लर्ज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बेज़ाहर मुर्दा होकर गिर पड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इस पर अल्लाह ने इन सब को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब खुलकर तौबा इस्तगफार करने लगे। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्बे आदत फिर शिर्क में मुब्तला हो गए। इस मर्तबा अल्लाह ताला ने इनके सरों पर कोहे तूर को मुअल्लक फरमा दिया। कुरान पाक में इरशाद है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़े रहो। बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा होगी कि कहीं इस बड़े पहाड़ के नीचे दबकर ख़त्म ना हो जाएं। चनाचा वो सजदे में गिरकर तौबा इस्तगफार करने लगे और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त पर अल्लाह ने उन्हें एक बार फिर मुआफ़ कर दिया। ये था कोहे तूर का किस्सा और बनी इसराइल की नाफरमानियों के वाक़यात कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर बेशुमार इनाम फरमाए, लेकिन वो फिर भी सरकशी की रविश बरकरार रखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अपनी नाफरमानियों से बचाए और सब्र व शुक्र वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।